بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کچھ سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد آئی اور مجھے وہ سوچ کے یا ان باتوں کو یاد کر کے اچھا بھی لگتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ان کو اس سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ بچپن میں یا کم عمری میں ہم کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا الٹا جو ہو جاتا ہے اور وہ اچھا کام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی بے وقوفیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں۔ میری ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھیے کرے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں ایک بچے کی۔ ایک بچہ کہیں باہر گیا تو اس کو ایک کوکون ملا۔ جب اس نے وہ کوکون دیکھا تو اس کو ایک عجیب سا حیرت سا وہ ملا، تو اس کو اچھا بھی لگا اور اس نے اس کوکون کو اٹھا لیا اور اٹھا کے گھر لے آیا۔ اب وہ اس کوکون کی بہت اچھے سے پرورش کرنے لگا، اس کو سنبھال کے رکھا، اس کے لیے جو رہنے کا اس کی جگہ تھی وہ بھی اس کی اچھی خاصی بنائی۔ اب وہ جیسے ہی کوکون بڑا ہوتا جا رہا تھا، دن بدن جیسی ٹائم گزرتا اور کوکون بڑا ہوتا جا رہا تھا، تو پھر اس بچے نے دیکھا کہ وہ کوکون جو ہے وہ تو ایک بہت خوبصورت بٹر فلائی کی صورت میں جو ہے نا وہ بنتا جا رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو بٹر فلائی تھی اس نے اس کوکون میں ایک سوراخ کیا اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ سوراخ بہت جو ہے نا تنگ تھا اور وہ بٹر فلائی اس میں سے کوشش مسلسل کر رہی تھی، لیکن وہ نکل نہیں پا رہی تھی، اور وہ بچہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب اس بچے کو اس بٹر فلائی پہ بہت رحم اور ترس آ رہا تھا کہ یہ بٹر فلائی کی کیسے میں مدد کروں، کیسے اس کو باہر نکالوں۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا، لہٰذا کچھ دیر تک تو وہ دیکھتا رہا کہ یہ بٹر فلائی اس سے نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بٹر فلائی جو ہے وہ نہیں نکل پا رہی ہے تو اس بچے نے اس بٹر فلائی کی مدد کرنے کی ٹھان لی کہ اس کی میں مدد کروں گا اور اس کو باہر نکالوں گا۔ اب بچے نے کینچی اٹھائی اور وہ اس کوکون کو کاٹ دیا اس نے اور بٹر فلائی کو باہر نکال لیا۔ بٹر فلائی باہر نکلی، بہت ہی خوبصورت اور پیارے پیارے پر تھے۔ بچہ بہت خوش ہوا کہ ایک تو میں نے بٹر فلائی کی مدد کر دی اور یہ ہے بھی اتنی پیاری، اب میں اس کو اچھے سے رکھوں گا اور اس کی پرورش کروں گا۔ اب وہ بچہ اس کے اڑنے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ کب اڑے۔ بٹر فلائی زمین پہ چل رہی تھی، کافی ٹائم ہو گیا، بٹر فلائی اڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وجہ سے نہیں اڑ پا رہی تھی کیونکہ اس کے جو پر تھے وہ اس کے باڈی کے لحاظ سے چھوٹے تھے اور وہ نہیں اڑ پا رہی تھی۔ تو وہ جو بٹر فلائی تھی اس نے اپنی جو اس کی زندگی تھی، اپنی سٹرگل تھی، اگر وہ اس کوکون سے خود ہمت کر کے اور خود اپنی طاقت پاور سے وہ باہر نکلتی تو پھر وہ بٹر فلائی اڑ سکتی تھی۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہوتا ہے، ان کی جو اپنی ول پاور ہوتی ہے، جب تک وہ استعمال نہیں کریں گے تو وہ آگے زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی۔ تو یہ تو تھی ایک بچے کی سٹوری، لیکن اس سٹوری سے یہ ہے کہ آپ کو خود کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب میں اپنی بے وقوفیاں آپ کو سناتی ہوں کہ میں نے زندگی میں بھی ایسی بے وقوفیاں کی۔ ہمارے گھر میں ایک مرغی ہم نے رکھی، اس کے نیچے انڈے رکھے کہ وہ چوزے دے گی۔ اب اس کا ٹائم پورا ہوا، مرغی نے چوزے اس میں سے نکالنے شروع کر لیے، کچھ چوزے نکل گئے تو مرغی وہاں سے وہ چوزے لے کے ان کو باہر نکلی، ان کو دانہ کھلانے کے لیے باہر نکلی۔ تو جو پیچھے انڈے پڑے ہوئے تھے ان میں بھی چوزے تھے، اور وہ کچھ ایسے تھے کہ مرغی نے ان کو توڑ کے ایک سوراخ کیا ہوا تھا کہ باقی چاہے وہ مرغی خود توڑ دیا یا بچہ وہ سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ انڈا توڑتا ہے اور باہر نکلتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس میں سے جو چند 2 یا 3 بچے تھے وہ اسی طرح کے تھے، انڈے
کچھ انڈے ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ سوراخ ہوا تھا، اور بچے ان میں چوں 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 کر رہے تھے۔ اب میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنی مشکل میں آئے بچے، تو کیوں نہ ان کو جو ہے نا آسانی میں لے آؤں اور ان کو انڈے باہر سے توڑ دوں تاکہ یہ باہر جلدی سے نکل آئے۔ اب میری یہ کوشش تھی، لہٰذا میں نے ان انڈوں کو توڑ دیا، مطلب آرام سے ان کو توڑ کے ان بچوں کو باہر نکال دیا۔ اب وہ بچے جب باہر نکلے تو وہ ویسے بچے نہیں تھے جو مرغی کے ساتھ رہتے، جو مرغی کے ساتھ بچے تھے وہ بہت ایکٹیو، ہوشیار، بھاگ دوڑ، وہ آگے پیچھے وہ تھے، اور یہ جو میں نے بچے مرغی کے انڈوں سے باہر نکالے تھے توڑ کے، تو وہ بچے نہ ہی تو چلیں، نہ ہی کچھ کھائیں پئیں، بلکہ اتنے ایسے لگتا تھا جیسے یہ تو صدیوں کے بیمار ہیں۔ تو پھر وہ بچے خیر بڑے بھی نہیں ہوئے، وہ بچے پھر مر گئے تھے، لیکن یہ سمجھ ضرور آ گیا کہ دیکھیں جب مشکل پڑتی ہے اور مشکل میں ہم لوگ سٹرگل کرتے ہیں، مشکل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی جد و جہد کرتے ہیں، تب بھی ہم زندگی کے راستے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمیں کوئی اور سپورٹ کرے گا، کوئی اور ہمیں جو ہے نا وہ یہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے راستہ ہموار کرے گا، تو ہم اس طریقے سے وہ زندگی میں سٹرگل یا اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ تو تھی آج کی سٹوری۔ مجھے ایک دفعہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو وہاں پہ درخت بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے درخت کاٹے، گرمیوں کا سیزن تھا، تو وہاں پہ جب ہم ان پتوں پہ سے گزرے، وہ لکڑیاں اٹھا کے لے گئے، پتوں پہ سے گزرے تو وہاں چوں 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 کی آواز آئی، تو ادھر ادھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ننھا منا سا اتنا سا بچہ تھا، اور وہ ایسے بلیک کلر کا تھا، تو اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوئی تھی اور اس کے جسم پہ بال پر وغیرہ وہ بھی نہیں تھے، تو وہ چوں چوں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے دیکھا، ہم نے کہا درخت پہ گھونسلہ تھا کسی پرندے کا، تو یہ نیچے گر گیا۔ ہم نے اس کو اٹھا لیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی پرندہ ہمیں نظر نہیں آیا، کچھ بھی، تو ہم نے کہا یہ ایک اور بچہ تھا اس کے ساتھ کا ویسا ہی، تو وہ وہاں مرا پڑا تھا، تو ہم نے کہا یہ مر جائے گا۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا گھونسلہ بھی پڑا تھا، ہم نے وہ گھونسلہ بھی اٹھا لیا۔ پھر ہم کافی دیر تک اس کا ویٹ کرتے رہے کہ شاید اس کی ماں آ جائے اور کہیں سے، تو وہ کو نہیں آئی، لہٰذا ہمارا ٹائم جو تھا وہ اوور ہو رہا تھا، ہم وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ گھونسلہ اور وہ بچہ ساتھ لے آئے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس چیز کا بچہ ہے۔ خیر ہم اسے جب گھر لے آئے تو جیسے ہی ہم نے اس بچے کے پاس جاتے، اس بچے کو اسی گھونسلے میں ہم نے رکھ دیا، اس کے گھونسلے کے جیسے قریب جاتے تھے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں آ گئی ہے، میرے لیے کھانا لے کے آئی ہے۔ گرمیاں بہت سخت تھیں، جون جولائی کا مہینہ تھا، تو ہم کیا کرتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا چاہیے، تو ہم نہ اسے روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے ایسے وہ جیسے چاول ہوتے ہیں ایسے نہ کر کے، تو اس کے منہ میں ایسے نیچے جب ہاتھ کرتے تو وہ خود ہی منہ کھول لیتا اور ہم اس کے منہ میں ڈال دیتے اور وہ اس طرح سے کھانا کھا لیتا۔ اب وہ بچہ تھوڑا اتنا بڑا ہوتا جا رہا، اس کے جسم پہ بال نکلنا شروع ہو گئے تھے، پر نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور ہمارے گھر کے سارے افراد جو ہے وہ سارے اس کو صبح صبح اٹھ کے سارے اس کو دیکھتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے، وہ اتنا پیارا سا کیوٹ سا بچہ تھا۔ ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوے کا بچہ ہے، کیونکہ وہ کوے جیسا وہ اس کے پر نہ نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اب ہم نا کیا کرتے تھے، حالانکہ پرندے شاید ان کو پانی نہیں دیتے، لیکن ہمیں لگتا تھا کہ شاید بہت گرمیاں ہیں، ہم لوگ خود پانی پیتے ہیں، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے ایسے قطرے اس کے منہ میں ڈالتے تھے کہ اس کو پانی چاہیے، اور وہ پی لیتا تھا۔ ہم بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن ہم نے کیا کیا کہ میں جب سوتی تھی تو میں اس کو اپنے جو ہے نا وہ چرپائی کے نیچے اس کا گھونسلہ اپنی چرپائی کے نیچے رکھتی تھی پکا۔ میری اس سے نا اس سے یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ہمارے ایک رات ہم نے رکھا، اور ہمارے دروازہ جو تھا نا گھر کا مین دروازہ، اس کے نیچے سے سوراخ تھوڑا سے تھے، گیپ تھا۔ رات کو کدھر نا وہاں سے سانپ آیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ سانپ کیسے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی، وہ بچہ نیچے پڑا تھا، اس نے اس کو چوں بھی نہیں کرنے دی اور سانپ اٹھا کے لے گیا۔ صبح جیسے ہی ہم لوگ اٹھے، پہلی نظر ہماری اسی کے اوپر ہوتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، کیسا نہیں ہے۔ ہم نے جب دیکھا تو گھونسلہ خالی۔ بہت زیادہ افسوس ہوا اس دن، ڈھونڈنے لگ گئے پہلے تو اس کو کہ یار اس کو ڈھونڈے کدھر ہے، ادھر ادھر نہ چلا گیا ہو، کہیں گھونسلے سے نکل نہ گیا ہو، گھر میں ہی ہوگا، بہت ڈھونڈا نہیں ملا۔ پھر جب دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو گھر کے باہر وہ مٹی ہوئی پڑی تھی نا، اس کے اوپر سانپ کے نشان تھے۔ تو پھر سمجھ میں آیا
کہ رات کو کہیں سانپ آیا ہے اور وہ اسے کھا گیا ہے. تو اس جو پرندہ تھا نا وہ کوے کا بچہ تھا، اس کا آج بھی بہت دکھ ہے، اور اسے اتنا پیار، اتنا لگاؤ، اتنی محبت ہو گئی تھی کہ آج بھی ایسے لگتا ہے کہ کہیں سے وہ مل جائے تو اس کو بہت سارا پیار کریں. خیر ہم انسان یہ کہہ لیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے دوسروں کے لیے، یا وہ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں یا اس سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی سٹوری میری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. سب کے لیے آسانیاں بانٹیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور خوش رہنے کی کوشش کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. مجھے دیجیے اجازت، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.